آپ لوگ کہتے ہیں کہ بابوں کو چھوڑ دو، مگر خود آپ بابوں کے مقلد ہیں، جن میں سے 2 بابوں کے نام لکھے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی۔ ہاں جی، کیا میں نے کہا میں ان کا مقلد ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ان کے مقلد ہیں، اندر کوئی ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے 90% مسائل تو بخاری مسلم سے ثابت ہے، جس کے لیے ہمیں کسی کی تحکیم کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ان لوگوں کی تحکیم کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑی کہ اہل حدیث جو ہے نا، ان کے یہ بابے ہیں۔ اہل حدیث کو جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث ہی ضعیف ہے، تو ہم پھر کہتے ہیں شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اور بریلوی دیوبندی تو کہتے ہیں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے سب کچھ صحیح ہے، وہ تو سیاستہ کہتے ہیں ان 6 کتابوں کو۔ اہل حدیث ان کو سیاستہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صحیحین صرف بخاری مسلم ہے، باقی 4 سنن اربع ہیں، وہ کہتے ہیں کتب ستہ ہیں۔ تو بریلوی دیوبندیوں کو تو ہمیں البانی اور زبیر علی زئی کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کے لیے ہمیں حوالے دینے پڑ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ وہ تو کہتے ہیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی اور جعلی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی اور جعلی۔ وہ تو کہتے ہیں جو کتاب میں حدیث آ گئی وہ حدیث ہے۔ تو ہمیں بریلوی دیوبندی کو حوالہ دینے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی ترمذی میں یہ لکھا ہوا ہے، ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے، وہ تو پہلے ہی مانتے ہیں۔ ہاں، اگر امام ترمذی یا امام ابو داؤد خود لکھ دینا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ تو ہم پھر پیش کریں گے نا، کیونکہ جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اگر امام خود ہی کہہ رہا ہے روایت جعلی ہے، پھر تو ہم اس کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم البانی کا یا زبیر علی زئی کا تو نہیں دیں گے۔ البانی اور زبیر علی زئی رحمہم اللہ کے حوالے ہم دیتے ہیں اہل حدیث کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ذرا علمی لوگ ہیں، تو پھر ہم نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں علمی کتابی بندہ ہوں، میں ان کو کہتا ہوں چلو یار یہ تمہارے لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اہل حدیث کے لیے والے ہوتے ہیں، دیوبند بریلوی کے لیے نہیں ہوتے۔ تو آپ ہماری مجبوری سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم یعنی اگر کسی شیعہ کو حوالہ نہج البلاغہ سے دے رہے ہیں تو آپ ہمیں گلہ نہیں کر سکتے آپ نے نہج البلاغہ سے حوالہ کیوں دیا، اس لیے کہ ہم اپنا موقف ان کی کتاب سے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ لکھا ہے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ اس میں ایک چیز کینڈلی کلیئر کر دیں، آپ نے بات فرمائی ہے نا کہ یہ جو اہل حدیث ہیں ان کو کتب اربع کہتے ہیں، اور جو دیوبندی بریلوی ہیں وہ ان کو صحیح ستہ کہتے ہیں۔ صحیح ستہ کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ان کی پھر کس طرح مطلب ان پہ عمل تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اختلافی جہاں روایات تو کیا کرتے ہیں اس کا جواب؟ وہ ممکن ہے نا، اس لیے کہ انہوں نے کسی کتاب پہ بھی عمل نہیں کرنا ہوتا، اچھا، انہوں نے تو اپنے بزرگوں کی کتاب پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہاتھی کے دانت ہے، وہ سجانے کے لیے شوکیس میں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو عمل کرنا ہو تو ان کو مصیبت پڑ جائے، ان کو پتہ ہے کہ بس یہ کہہ دو بس ٹھیک ہے، مطلب کول امام کا لینا ہے۔ ہاں وہ تو کہتے ہیں، وہ تو لکھ کے دیا ہوا انہوں نے کہ ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے تب بھی ہم اپنے امام۔ یار تفسیر عثمانی میں دیوبندیوں کی چھپی ہوئی ہے، جہاں آتا ہے نا کہ وہ رضاعت کی عمر جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی 2 سال ہے، وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال ہے، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے۔ ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، چلو حدیثوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں حدیثیں کچھ گھوم گئی، کہتے ہیں نا ساڑھی گھوم گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ تو ترک تھے، حدیثیں تو بڑی تھوڑی ہیں، نبی علیہ السلام کی 10,000 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ تو طریق ہیں، ترک کئی زیادہ ہیں، ایک حدیث کے 700 ترک ہیں، مسئلہ 36 میرا دیکھ لیں۔ تو وہ قرآن کے خلاف دلیل امام حنیفہ کے پاس کوئی اور قرآن تھا، نعوذ باللہ، وہ تو قرآن کی آیات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیں پاکستانی قوم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ٹرو اسپرٹ میں ماننے کے لیے تیار ہے؟ باقی تو چھوڑ دیں، قرآن کے پہلے صفحے کو ٹرو اسپرٹ میں ماننے کے لیے تیار ہے کروڑوں لوگ، ان کو آپ بخاری مسلم کے حوالے دیں گے، اور جو قرآن کو ٹرو اسپرٹ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مظلوم کتاب ہے ان کے سامنے، تو ایسے ظالم ہیں ان میں سے اکثریت، ٹھیک ہو گئے؟ تسی حدیثاں لے کے بیٹھے ہو، بھولے بادشاہ ہو۔